جی وعلیکم السلام خلیل الرحمن صاحب فرام حیدرآباد سندھ۔ یہ فارم جو ہے اپلیکیشن فارم، یہ میں نے آپ کے لیے دوبارہ شیئر کر دیا ہے۔ آج اس سے پہلے بھی شیئر کیا تھا کسی صاحب کی ڈیمانڈ پر، تو شاید آپ کی نظر سے نہیں گزرا۔ بہرحال یا یہ بھی ہو سکتا ہے آپ اس کے بعد ایڈ ہوئے ہوں، تو بہرحال یہ آپ کے لیے حاضر ہے، اس کو دیکھ لیجئے۔ آپ کے جتنے بھی اکاؤنٹ آئی ڈیز ہیں، بھتیجے کا، بیٹے کا، جس کا آپ کا اپنا، ان سب اکاؤنٹ آئی ڈیز کے لیے یہ الگ الگ یعنی استعمال ہوگا۔ جتنے اکاؤنٹ آئی ڈی ہیں اتنی درخواستیں بنیں گی۔ ہر اکاؤنٹ آئی ڈی کا شناختی کارڈ کی کاپی اس کے ساتھ لگے گی، اور اگر موبائل میں اسکرین شاٹ کی صورت میں پروف کوئی موجود ہو، جس وقت بی فار یو چل رہی تھی، آپ نے انویسٹمنٹ کا اور وڈرا کا، پروفٹ کا، بونس کا اسکرین شاٹ لیا ہو، اس کے پرنٹ نکلوا کر وہ بھی اس کے ساتھ آپ اٹیچ کر سکتے ہیں، ہر اکاؤنٹ آئی ڈی کا جس کا پروف موجود ہو۔ نہ پروف ہو تو بھی کوئی ایشو نہیں ہے، اس کو آپ اچھی طرح بغور پڑھ لیجئے، اس کا مطالعہ کریں۔ اگر اس میں کوئی بات سمجھ نہ آئے تو وہ آپ دوبارہ پوچھ سکتے ہیں۔ اسٹارٹ میں اس میں سرمایہ کاری کی تاریخ لکھی ہے، تاریخ، مہینہ، سال۔ اگر تاریخ یاد نہ ہو کہ آپ نے، کسی کو بھی یاد نہ ہو کہ ہم نے کس ڈیٹ کو یا کس مہینے میں یہ انویسٹمنٹ کی تھی بی فار یو میں، تو وہ صرف سال لکھ دے۔ سال تو تقریباً سبھی کو یاد ہوتا ہے، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ باقی اچھی طرح اس حساب سے اس کو اپنے اکاؤنٹ آئی ڈی کے حساب سے فل کر لیں، اور جو نیب کا ایڈریس اسلام آباد کا ہے، جس ایڈریس پر اس درخواست کو آپ نے بھیجنا ہے، وہ اسی درخواست میں سب سے اوپر لکھا ہوا ہے۔ ڈائریکٹر جنرل نیب سے شروع ہوتا ہے، اسلام آباد سیکٹر G6 وغیرہ، تو وہ آپ لفافے کے اوپر لکھیں گے۔ اور یہ درخواست جب آپ ریڈی کروا لیں تو جتنی بھی درخواستیں ہوں وہ آپ ایک لفافے کے اندر ڈال کے اس کو رجسٹری کر سکتے ہیں سرکاری ڈاک خانے جا کر۔ ہر درخواست کو الگ الگ لفافے میں بند کرنا ضروری نہیں ہے۔ 10 درخواستیں بھی ہوں تو ایک لفافے میں ڈالی جا سکتی ہیں، لیکن ہر درخواست کو الگ الگ کاغذ پہ تیار کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ نے ایک کاغذ کے اوپر ساری درخواستیں اکٹھی لکھ دیں اور آئی ڈی لکھ دیں، وہ وہاں پہ ریجیکٹ ہو جائے گی، یا پھر وہاں صرف ایک اکاؤنٹ آئی ڈی کو ویریفائی کر لیا جائے گا، باقی اگنور کر دی جائیں گی، چھوڑ دی جائیں گی۔ ان ہدایات کا خیال رکھیے گا، اور اس کو پھر آپ سرکاری ڈاک خانے جا کے ان سے کہیں کہ کارڈ والی رجسٹری ہم نے کرنی ہے اسلام آباد، تو وہ لفافے کو بند کر کے اس کے اوپر ایک کارڈ چپکائیں گے، اور اس کارڈ کے اوپر آپ کا موبائل نمبر، آپ کے گھر کا ایڈریس اور آپ کا نام لکھ کر کارڈ کے ساتھ ہی اسلام آباد لفافے کے ساتھ بھیج دیں گے۔ پھر وہاں پہ جب نیب اس کو ریسیو کرے گی، تو جو بندہ بھی ان کا ریسیو کرے گا وہ کارڈ کے اوپر سائن کرے گا، اسٹیمپ لگائے گا، اور ڈاکیے کو واپس دے گا۔ پھر ڈاکیا وہ آپ کے شہر حیدرآباد کے ڈاک خانے میں پہنچائے گا، اور آپ کے شہر حیدرآباد کے ڈاک خانے والے آپ کے گھر کے ایڈریس پر اس کارڈ کو پہنچائیں گے۔ جیسے ہی آپ کو کارڈ ملے گا، آپ مطمئن ہو جائیں کہ میری درخواست اسلام آباد میں ریسیو ہو گئی ہے، سائن اسٹیمپ کے ساتھ کارڈ واپس آ گیا ہے۔ اس کارڈ کو آپ نے سنبھال کے رکھنا ہے، اور جو اپلیکیشن آپ لفافے میں بند کریں گے، احتیاطاً اس کی بھی ایک ایک فوٹو کاپی نکال کے اپنے پاس ریکارڈ میں رکھ لیں۔ اس کے بعد انتظار کریں نیب کی کال کا، تو انشاء اللہ تعالیٰ آپ کا یہ کمپلیٹ اپلیکیشن فارم ہے، ان کی طرف سے آپ کو کال ضرور آئے گی۔ وعلیکم السلام احمد رضا صاحب، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ نہیں، اس طرح وہ کبھی بھی نہیں بتاتے کہ بندہ شناختی کارڈ لے جائے اور ان سے جا کے پوچھے کہ جی اس شناختی کارڈ پہ کتنے اکاؤنٹ آئی ڈیز بنے ہوئے ہیں مجھے بتا دیں۔ وہ کبھی بھی نہیں بتاتے، بلکہ وہ غصے کا اظہار کریں گے۔ ایسا ہو چکا ہے ایک دو اصحاب کے ساتھ جنہوں نے مجھے ان باکس میں آگاہ کیا تھا، تو میں نے ان کو یہی عرض کیا کہ آپ نے بہت بڑی غلطی کی، جب آپ کے پاس کوئی پروف ہی نہیں ہے تو آپ شناختی کارڈ اٹھا کے نیب کے آفس پہنچ گئے کہ وہ مجھے بتائیں۔
تو وہ تو ہمارے باؤنڈ اس کام کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ ہمیں اکاؤنٹ آئی ڈی سرچ کر کے بتائیں. تو ہمارا کام ہے، ہمارا پیسہ ہے. جب ہم ہی اتنے لاپرواہ ہیں کہ ہم اپنی اکاؤنٹ آئی ڈیز بھی کھو دیتے ہیں، ہمارے پاس اکاؤنٹ آئی ڈیز کا کوئی ریکارڈ بھی نہیں ہوتا، ہم انویسٹمنٹ بھی بھولے ہوئے ہوتے ہیں، تو پھر ادارے کو ہم سے زیادہ تو ہمارے پیسے کی فکر نہیں ہو سکتی نا. تو ان صاحب کا کچھ بھی نہیں ہو سکتا. سوری.